نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ البقرہ کی ترکیب نحوی صرفی اور پھر اس کا ترجمہ اور کچھ تھوڑا سا مفہوم جو ہماری سمجھ میں آتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو آج ہم ابتدا کریں گے آیت نمبر 83 سے۔ تو آپ کے سامنے ہے، اس کو ہم پہلے پڑھتے ہیں اور پھر اس کی ترکیب کرتے ہیں، اس کے جو مشکل الفاظ ہیں اس پہ غور کرتے ہیں اور پھر اس کا مفہوم جو ہمارے ذہن میں آتا ہے اس ترکیب نحوی اور صرفی کے بعد اس کو ہم بیان کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اس آیہ مبارکہ کی جو ابتدا ہے واو سے ہو رہی ہے۔ واو عطف کی بھی ہو سکتی ہے، واو استئنافیہ بھی ہو سکتی ہے۔ اذ ظرف ہے اور اس کے اعراب پہلے بہت دفعہ گزر چکے ہیں۔ اخذنا فعل ماض مبنی علی السکون، نا ضمیر متصل مبنی محلا مرفوع فاعل، میثاقہ مفعول بہ منصوب بالفتحہ الظاہرہ۔ اگر آپ نے اذ کے اعراب کی تکرار کرنی ہے تو اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں آیت نمبر 63 میں، اور یہ میثاق جو ہے یہ مضاف بھی ہے، بنی، اور اس کے اعراب بھی پہلے گزر چکے ہیں، اور میں کہہ چکا ہوں کہ دراصل یہ جمع مذکر سالم ہے ابن کی، بنون اور بنین، اس لحاظ سے یہ رفعی حالت میں واو کے ساتھ ہوتا ہے اور نصبی اور جری حالت میں یا کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب یہ مضاف واقع ہوتا ہے تو نون گر جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم جب مضاف بن کر آئیں تو ان کا نون گرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ مضاف الیہ ہے مجرور یا کے ساتھ، اسرائیلہ مضاف الیہ مجرور ہے لیکن بالفتحہ کے ساتھ ہے، کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے، غیر منصرف ہے، اور جو ممنوع من الصرف ہوتا ہے اس میں جر نہیں آتی۔ لا تعبدون الا اللہ، اس میں لا جو ہے حرف نفی ہے، تعبدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، اور اس کے اندر جو واو ہے وہ ضمیر متصل ہے مبنی اور محلا مرفوع فاعل، اور یہ جو جملہ ہے نا لا تعبدون، یہ محل نصب ہے تو یہ مقول القول، لیکن اس کا جو قول ہے وہ مقدر ہے۔ یعنی وہ کیا مقدر ہے؟ یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے قلنا محذوف ہے، کہ ہم نے کہا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا، پکا عہد لیا، اور ان سے کہا، اور وہ جو ہے نا ان سے کہا وہ مقدر ہے، محذوف ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہیں گے کہ یہ لا تعبدون محلا منصوب ہے، چونکہ یہ مقول قول مقدر ہے۔ اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ لا محل لہا من الاعراب، یعنی یہ جو جملہ لا تعبدون، کیونکہ یہ جواب قسم مقدر ہے۔ لیکن نا جب کہا جاتا ہے نا کہ ہم نے ایک عہد لیا، تو عہد جو ہے وہ قسم کے ایک قائم مقام ہوتا ہے، یعنی حلف کے اور قسم کے۔ تو اگر پہلے ایک قسم کو مقدر مان لیا جائے تو یہ جواب قسم ہے، اور جواب قسم ہو تو وہ اس کا کوئی محل نہیں ہوتا۔ اس کو آپ محلاً منصوب حال بھی کہہ سکتے ہیں اس جملے کو، اور اسے مصدر معول بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے دراصل ان تھا جو معذوف ہوا،
یہ مصدر معول ہوا من ان المحذوفہ والفعل سے، اور فی محل جر بحرف الجر ہے اور وہ محذوف ہے، تو تقدیر الکلام کیا ہوگا کہ علی ان لا تعبدو. اب غور کیجیے، علی ان لا تعبدو، یعنی ہم نے یہ سمجھا کہ اس کے پیچھے جو ان ہے وہ موجود ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ ان جو ہے وہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے نا، تو نون گر جائے گا، افعال خمسہ کا نون گر جاتا ہے، تو یہ ہو جائے گا علی ان لا تعبدو. لیکن چونکہ حرف جر معذوف کر دیا گیا اور ان جو تھا اس کو بھی معذوف کر دیا گیا، تو جب یہ دونوں معذوف ہو گئے تو ان کے عمل بھی معذوف ہو گئے، تو وہ جو نون گرا ہوا تھا واپس آ گیا، وہ کیا ہو گیا لا تعبدون، یعنی فعل پھر اپنی رفعی حالت میں چلا گیا. یہ تھوڑی سی اس کے اندر کمپلیکیشن ہے، لیکن اگر آپ غور کریں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. الا ادات و استثناء و حصر ہے، اور اللہ لفظ الجلالہ مفعول بھی منصوب ہے، تعبدون کا مفعول بھی ہے نا، اور پھر اس میں جو واو ہے آگے وبالوالدین احسانا، یہ عطف کی ہے. اب غور کیجئے، بالوالدین با حرف جر ہے، الوالدین یہ تسنیہ ہے، والد کا تسنیہ ہے والدین، اس کی دو شکلیں والدان والدین. والدان الف کے ساتھ جو تسنیہ مرفوع ہوتا ہے اور یا کے ساتھ یہ منصوب اور مجرور ہوتا ہے، تو چونکہ یہ پیچھے با حرف جر ہے اس لیے یا کے ساتھ یہ مجرور ہے، تو یہ متعلق کس کے ہے، یعنی شبہ جملہ ہے نا، شبہ جملہ کسی نہ کسی چیز کے متعلق تو ہوتا ہے. ہم کہیں گے کہ ایک فعل ہے جو کہ معذوف ہے، اور وہ کیا ہے، یعنی وہ ہے ووصینا، اور ہم نے نصیحت کی، یعنی ان کو ہم نے وصیت کی، کس چیز کی، ووصیناہم بالوالدین احسانا، ان کو وصیت ہم نے کی. یہ بھی ہوتا ہے وصیناکم، یعنی اگر وہ مخاطبین ہیں بنی اسرائیل، کہ ہم نے تمہیں وصیت کی والدین کے ساتھ احسان کی، تو پھر احساناً کیا ہو گیا، مفعول بھی منصوب بالفتح الظاہرہ، اس فعل محذوف کا مفعول بھی بنے گا نا. یا پھر آپ اس کو مفعول مطلق کہیں گے اگر آپ اس کے پیچھے ایک اور فعل کو معذوف مانیں، اور وہ احسنو. تو قرآن مجید میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ احسنا یحسنو کے ساتھ حرف با کا استعمال ہوتا ہے مفعول بھی کے لیے، اور الا کا استعمال بھی ہوتا ہے. تو اس صورت میں اگر ہم یہ مانیں کہ اس کے پیچھے احسنو ہے، تو پھر یہ احساناً مفعول مطلق بن جائے گا، یا پھر اس کو مفعول لاجلہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ جو مفاعیل ہیں ان کی قسمیں ہم پڑھیں گے. اور یہ جو پورا جملہ ہے وبالوالدین احسانا، یہ معطوف ہے کس جملے پہ، لا تعبدون الا اللہ، تو پھر محلن کیا ہوا، منصوب. وذی القربہ، اس میں واو کیا ہے، عطف کی ہے. یہ جو ذی ہے نا، اس کی تین حالتیں ہوتی ہیں، ذو، ذا، دی. ان کو ہم کہتے ہیں اسماء خمسہ، جیسے ابو، ابا، ابی، ہمو، ہما، ہمی. ایک ہے اب ہے تو اس کی حالت کیا ہوگی، ابو، ابا، ابی. اخ ہے، اخو، اخا، اخی. ہمو، ہما، ہمی. فو، فا، فی. اور یہ جو ہمارے سامنے ذو، ذا، وی، ان کی جو رفعی حالت ہوتی ہے وہ واو کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان کی جو نسبی حالت ہوتی ہے الف کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان کی جو جرری حالت ہوتی ہے وہ یا کے ساتھ ہوتی ہے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. یہاں پہ نا ذی ہے، تو اس لیے ذی کیا ہو گیا، اس میں مجرور بالجا، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ اسماء خمسہ میں سے معطوف کس پہ، الوالدین. اس کے بعد ہے القربہ، تو یہ مضاف الیہ اس کو کہیں گے، مضاف الیہ مجرور بکسرہ مقدرہ علی الالف.
للتعذر. والیتامى یتیم کی جمع مکسر ہے، اور اسی طرح مساکین، یہ تینوں جو ہیں دونوں یہ اس میں مجرور ہیں کیونکہ والدین کے اوپر ان کا عطف ہے. وقولو، واو پھر حرف عطف ہے. قولو یہ فعل امر ہے، فعل امر مبنی علی حذف النون ہے. اس میں واو کیا ہے؟ متصل ہے، یعنی ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مرفوع فاعل. للناس، لی حرف جر، الناس اسم مجرور بالکسرہ ظاہرہ. تو یہ حسناً ہے نا، اس کو ہم کہیں گے مفعول مطلق. مفعول مطلق ہے اور نائب عن المصدر ہے، یعنی قولوا قولا حسنا، اور اس کو حسنا بھی پڑھا گیا ہے. پھر واو کیا ہے؟ عاطفہ کی اقیمو، اقیم الصلاۃ. اقیمو کیا ہے؟ فعل امر مبنی علی حذف النون ہے، اور واو ضمیر متصل مبنی محلاً مرفوع فاعل. اور یہ جملہ ہے اقیمو پورا، واقیم الصلاۃ، یہ معطوف ہے پچھلے جملے پہ اور محلاً منصوب ہوگا کیونکہ مقول القول ہے نا، قول ہے. وآتوا الزکاۃ، آتا یؤتی، ایتا اس کا مصدر ہے، باب فعال میں سے ہے. عطا ہوتا ہے نا عطا، تو اس کو باب فعال میں لے کے جائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ آتا. دو حمزے اکٹھے ہو گئے شروع میں تو مد بن گئی آتا. آتو فعل الامر مبنی علی حذف حرف العلہ. الزکاۃ مفعول بھی منصوب ہے بالفتحہ الظاہرہ. ثم حرف عطف ہے. تولیتم، تولا یتولا، تولیتم یہ فعل ماض مبنی علی السکون. تا ضمیر متصل مبنی محلاً مرفوع فاعل. میم علامت جمع الذکور. یہ معطوف کس پہ ہے؟ ہم کہیں گے کہ یہ معطوف ہے اعلی استئناف مقدر لا محل لہا. اور تقدیر کیا ہے اس کی؟ یعنی فقبلتم ثم تولیتم، یعنی تم نے قبول کیا اور پھر تم نے پیٹھ پھیری. تو فقبلتم جو ہے وہ معذوف ہے. الا ذات استثناء ہے. قلیلاً کو کہیں گے مستثنی منصوب بالفتحہ ظاہرہ. منکم جار اور مجرور ہے. وانتم معرضون، واو کیا ہے؟ اس کو کہیں گے حالیہ. انتم ضمیر منفصل مبنی محلاً مرفوع مبتدا. معرضون یہ جمع مذکر سالم ہے. معرضن، اعرض یعرض باب فعال میں سے، منہ پھیرنا. اعرض کا مطلب ہوتا ہے منہ پھیرنا، تو معرضون منہ پھیرنے والے. روح گردانی کرنے والے، تو یہ ہوگا معرضون معرضین، واو کے ساتھ مرفوع، یا کے ساتھ منصوب اور مجرور. تو یہاں پہ چونکہ خبر بن رہا ہے اس لیے مرفوع ہے واو کے ساتھ. تو یہ پورا جملہ ہے وانتم معرضون، یہ بن جائے گا حال، منصوب حال، محلاً منصوب حال. اب اس کے جو مشکل الفاظ ہیں اس کو آپ دیکھیے. ایک تو ہے اخذنا. تو اخذ یاخذو کا مطلب ہوتا ہے لینا. میثاق یہ اس کی جو ثلاثی مجرد ہے وثق ہے. وثق یثق اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اعتماد کرنا. یہ میثاق مفعال ان کے وزن پہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے پکا عہد. اور پھر اس میں جو ہے ایک لفظ احسان، تو احسن یحسن احسان، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اچھا سلوک کرنا. قربہ ہے، یہ قریب سے ہے. اسی طرح یتامہ یہ یتیم کی جمع ہے. یتیم کی دو جمع ہیں، یتامہ بھی ہے اور ایتام بھی ہے. مسکین کی جمع مساکین. حسنن، حسنہ کہتے ہیں اچھی بات جس میں بھلائی ہوتی ہے. اقیمو
اقام یقیم اقامتن، قائم کرنا، باب افعال. اس طرح تولیتم یہ باب تفاعل ہے، تولا یتولا، پیٹھ پھرنا. معرضون کہتے ہیں منہ پھیرنے والے، روح گردانی کرنے والے. یہ اس کے مشکل الفاظ تھے. ابھی ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں. اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے بنی اسرائیل سے پکا عہد لیا تھا کہ تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو گے، والدین کے ساتھ، قرابت داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لوگوں سے اچھی بات کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. پھر تم نے پیٹھ پھیر لی، یعنی اس عہد کو توڑ دیا، مگر تم میں سے تھوڑے، یعنی تم میں سے تھوڑے ایسے تھے جو عہد پہ قائم رہے، اور پھر تم روح گردانی کرنے والے تھے. محاورہ ترجمہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا. تو اس کا مفہوم تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دراصل ان سے یہ تقاضا کیا جا رہا تھا نا کہ آپ قرآن کو اللہ کی کتاب مانو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو، ان پہ ایمان لاؤ. لیکن جو چیز رکاوٹ بن رہی تھی وہ ان کا گھمنڈ تھا، غرور، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ خود کتاب اور شریعت کی حامل ہیں، ان کے پاس تورات ہے اور ان کا ایک نبی ہے، اور یہ کہ وہ بڑے ایک برگزیدہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ جن کو خدا نے دینی اور مذہبی پیشوائی دنیا و آخرت دونوں میں اپنی محبت و محبوبیت کے لیے خاص کر لی ہے. یہ گمان تھا. تو اگر ہم وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اتنے برگزیدہ ہیں، اللہ کے اتنے لاڈلے ہیں، تو ہم تو اس بات کے محتاج نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی کتاب اور شریعت دی جائے اور پھر ایمان لانے کے لیے کہا جائے. تو یہ چیز رکاوٹ تھی، یہ گھمنڈ. اس کے سوا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کتاب اور شریعت دے کس طرح ہو سکتا ہے، یہ سوچتے تھے. تو قرآن نے ان کے اس کبر پہ، تکبر پہ، استکبار پہ کاری ضرب یہاں پہ لگائی اور کہا کہ وہ اپنے آپ کو کتاب و شریعت کا جو حامل سمجھتے ہیں وہ محض ایک خیال باطل ہے، وہی امنیہ ہے، امانی ہے ان کی. اس لیے کہ خدائے واحد ہی کی عبادت والدین، اقربا اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، نماز اور زکوٰۃ کی پابندی اور اپنے بھائیوں کی نصرت و حمایت کا جو ابتدائی عہد لیا گیا تھا، تو اس کو تو انہوں نے توڑ ڈالا، اور اس عہد کی تجدید اور یاد دہانی کے لیے جو انبیاء بھیجے گئے ان کی تکذیب کی. تو ایسی صورت میں ان کا یہ دعویٰ کہ وہ کتاب و شریعت کے حامل ہیں کیا وزن رکھتا ہے؟ اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ قرآن ان پیشین گوئیوں کے مطابق نازل ہوا ہے جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی، اور یہ اس کے منتظر بھی رہے ہیں. لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، جن کا وہ انتظار کر رہے تھے وہ آ گئے اور انہوں نے حضور کو پہچان بھی لیا، لیکن پھر ایک ضد کے باعث ان کی مخالفت کی. اور وہ ضد کیا تھی؟ کہ اللہ نے حضور کو بنی اسماعیل کی نسل میں سے نبی بنا کر کیوں اتارا؟ یہ بنی اسحاق کی نسل میں سے ہونے چاہیے تھے. تو یہ اس کا ایک مفہوم ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے وہ جو عہد کیا تھا اس کی پاسداری تم نہ کر سکے. جی، تو اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں اور اس کو ہم پہلے پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. اس میں جو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس کے اعراب اسی طرح ہوں گے جس طرح ہم نے پچھلی آیت میں کیے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. لا تسفکون
کہ بھی اسی طرح کے اعراب ہیں جس طرح لا تعبدون کی پچھلی آیہ مبارکہ. دماءکم، دماء دمن کی جمع ہے، اور یہ مفعول بھی منصوب بالفتحہ الظاہرہ ہے اور مضاف بھی ہے. کم ضمیر متصل ہے، یہاں پہ مبنی ہے، محلاً مجرور ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے. یہاں پہ میں نے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ کے اعراب اس لیے نہیں کیے کہ ابھی میں کر چکا ہوں، تو بالکل ویسے ہی ہیں جس طرح پچھلی آیت کے تھے. تو یہ آپ کی ایک مشق ہوگی، اس کو آپ خود کریں. الواو یہاں پہ عطف کی ہے، لا تخرجون انفسکم، لا نافیہ ہے، تخرجون اخرج یخرج اخراج، یہ باب افعال میں سے. اس کو ہم کہیں گے فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، واو ضمیر متصل مبنی محلاً مرفوع فاعل. انفسکم، انفسا مفعول بھی منصوب بالفتحہ الظاہرہ اور مضاف بھی ہے، اور کم ضمیر متصل مبنی محلاً مجرور مضاف الیہ، اور یہ معطوف ہے کس پہ؟ لا تسفکون پہ. من دیارکم، من حرف جر، دیار دار کی جمع دیار، مجرور بالکسرہ ظاہرہ اور مضاف بھی ہے، اور کم ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلاً مجرور مضاف الیہ. اور یہ من دیارکم شبہ جملہ ہے، کس سے متعلق ہے؟ تخرجون سے. ثم عطف کیے اقررتم، فعل ماض مبنی علی السکون، تا ضمیر متصل مبنی محلاً مرفوع فاعل، میم علامت جمع الذکور. اور یہ جو پورا جملہ ہے اقررتم، اس کو ہم کہیں گے کہ یہ معطوف ہے کس کے اوپر؟ ایک جملہ استئنافیہ مقدر ہے اس پہ، اور اس کی تقدیر کیا ہے؟ یعنی فقبلتم ثم اقررتم، تم نے وہ قبول کیا اور پھر اس کا اقرار کیا. تو لا محل لها من الاعراب. وانتم تشهدون واو حالیہ، انتم ضمیر منفصل مبنی محلاً مرفوع مبتدا ہے، تشهدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے، واو ضمیر متصل مبنی محلاً مرفوع فاعل ہے، اور یہ خبر ہے. اور یہ پورے کا پورا جملہ انتم تشهدون وانتم تشهدون یہ محلاً منصوب حال، یہ اس کے تھے اعراب. اب اس کے مشکل الفاظ دیکھیں. اخذ ہے، اخذ یاخذ کا مطلب لینا، میثاق مفعال ان کے وزن پہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پکا عہد. سفکا یسفکو سفکن، اس کا مطلب ہوتا ہے بہانا، یعنی خون بہانا. دماء یہ دمن کی جمع دماء خون. تخرجون ہے، اخرج یخرج اخراج نکالنا. نفس کی جمع انفس، دار کی جمع دیار. اقررتم افعلتم، اقر یقر اقرار، یہ بھی باب افعال میں سے. اقر یقر کا مطلب ہوتا ہے اقرار کرنا، کنفیس کرنا. اور یہ جو تشہدون ہے، شاہدہ یشہدو، اسی میں سے لفظ شہید بھی ہے، اسی میں سے شاہد بھی ہے، اسی میں سے مشہد ہے، اسی میں سے پھر آگے چل کر مشاہدہ ہے. ثلاثی مجرد میں یہ شاہدہ یشہدو ہے. یہ اس کے مشکل الفاظ تھے، اس کی آپ ٹرانسلیشن کریں. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، یعنی قتل نہ کرنا ایک دوسرے کو، اور ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا، یعنی اپنے گھر سے، گھروں سے، اپنے وطن سے نہ نکالنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے. یہ اس کا ترجمہ تھا. تو اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ یعنی یہ ایک اور عہد کا حوالہ ہے، ایک اور عہد کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے نا، جو بنی اسرائیل سے اللہ نے لیا تھا. تو وہ عہد کیا تھا کہ آپس میں نہ تو ایک دوسرے کا خون بہائیں گے اور نہ اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے نکالنے کی کوشش کریں گے. لیکن انہوں نے اس عہد کی پاسداری بھی نہیں کی اور اس کو بھی بڑی بے دردی سے پامال کر دیا. یہ وہ عہد تھا کہ جس کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے، اور اس عہد کا انہوں نے اقرار کیا تھا، اور اس اقرار کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی موجود تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز آتی تو کسی ایک شخص کو نہیں بتاتے تھے، بلکہ پوری قوم کو اکٹھا کرتے
اور اللہ کے جو احکام اترتے وہ الواح کی شکل میں اور تورات کی شکل میں، وہ ساری کی ساری انسٹرکشنز وہ جماعت کے کو سامنے رکھ کر ان کو بتایا کرتے، اور پھر ان تمام لوگوں سے ان احکام کی اطاعت اور پابندی کا اقرار بھی لیتے تھے، تاکہ سب لوگ اکٹھے ہو کر جب اقرار کریں گے تو ان کے اندر اس کی پابندی کا احساس بھی پیدا ہو جائے گا، اور نسلاً بعد نسل ان کے اندر وہ روایت زندہ رہے گی، اور وہ یاد رکھیں گے کہ ہم نے یہ عہد فلاں جگہ پر کیا تھا۔ تو یہاں قرآن مجید نے اپنے زمانہ نزول کے بنی اسرائیل کو یاد دلایا ہے کہ تم اپنے جن آباء و اجداد کی روایات پر فخر کرتے ہو، تو جب ان کی پوری جماعت کا یہ اقرار تمہاری کتاب میں موجود ہے تو تم اس کی ذمہ داری سے کس طرح انکار کر سکتے ہو؟ اب انشاءاللہ جب ہم اگلی آیت پڑھیں گے نا تو پھر اس میں اس عہد کی پوری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی، پوری اس کی ایک ہسٹری ہے۔ تو یہاں پر ہم 2 آیات کی ترکیب ناوی اور صرفی پہ اکتفا کرتے ہیں، اگلے سیشن میں اگلی آیات کو انشاءاللہ ہم گہرائی کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ یہ ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے، اور بنی اسرائیل اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، ان کے معاملات اللہ کے ساتھ اور اللہ کے حکام کے ساتھ کیا رہے، اور انہوں نے اللہ سے کون کون سے عہد باندھے، ان کی عہد شکنی کس طرح کی، تو اس کا اشارہ جو ہے ہمیں ان آیات مبارکہ میں ملتا ہے۔ یہ بھی آگے آیات میں مزید اس کی تفصیل بیان ہوگی، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ عہد کیا تھا اور ان لوگوں نے اس عہد کو توڑا کس طرح۔ تو انشاءاللہ اگلی آیات کی ترکیب ناوی اور صرفی میں ہم اس پہ غور کریں گے۔